بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ انوار قرآن کے سلسلے میں یہ ہماری آج تیسری گفتگو ہے جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں یہ عرض ہوا تھا کہ ہم قرآن فہمی کے سلسلے میں جس موضوع کا انتخاب کیے ہوئے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی داستان۔ لیکن تمہید کے طور پہ آج ہم چاہیں گے کہ ایک سوال اور ایک شبہے کا ازالہ کریں اور ایک سوال کا جواب دیتے چلے جائیں۔ قبل از اس کے کہ اس گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک سوال عام طور پہ جو اٹھتا ہے اس کا پہلے ایک جواب دے دیں اور پھر ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف بڑھ جائیں۔ قرآن کریم کی آیات کی مجموعی تعداد میں علوم قرآن کے متخصصین کے درمیان اختلاف ہے۔ جو مفسرین ہیں اور علوم قرآن کے ماہرین ہیں ان کے درمیان قرآن کریم کی مجموعی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض اس کو 6200 آیات جانتے ہیں، بعض اس سے زیادہ اور یہاں تک کہ بعض 6600 کچھ آیات تک انہوں نے اس عدد کو پہنچایا ہے۔ خیر، کم سے کم قرآن کریم کی مجموعی آیات کی جو اعداد و شمار ہیں اس میں 6200 تک کا عدد ہمارے پاس موجود ہے۔ ان 6200 آیات میں 1/4 حصہ قرآن کریم کی تعلیمات کا وہ گزشتہ اقوام اور پیغمبروں کی امتوں کے سلسلے میں بیان ہوا ہے۔ یعنی تقریباً قرآن کریم میں ہمارے پاس 1500 کے قریب آیات وہ آیات ہیں کہ جس میں قرآن کریم گزشتہ کسی امت کے بارے میں بات کر رہا ہے، کسی پیغمبر اور کسی رسول کی سرنوشت اور سرگزشت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ حضرت آدم سے بات شروع ہوتی ہے، حضرت نوح کے متعلق آیات موجود ہیں، حضرت ابراہیم کے سلسلے میں کئی آیات موجود ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت شعیب، حضرت سلیمان، اور اسی طریقے سے بعض وہ ہستیاں بھی کہ جو پیغمبر نہیں تھیں، رسول نہیں تھیں، فرستادگان الہی میں سے نہیں تھیں، جیسے حضرت مریم، اور اسی طریقے سے حضرت لقمان کے بارے میں آیات موجود ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کی طرف نگاہ کی جائے تو 1500 کے قریب آیات مشتمل ہیں انہی اقوام کی اور انہی ہستیوں کی سرگزشت کے بارے میں۔ اور جیسا کہ کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا کہ ہم انہی واقعات میں سے سب سے اہم واقعے کو جو قرآن کریم نے سب سے زیادہ جس پر زور دیا ہے یا سب سے زیادہ جس کے بارے میں آیات آئی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا واقعہ، اس کو ہم محور گفتگو بنانے والے ہیں کہ 460 کے قریب آیات جن کے بارے میں آئی ہیں۔ یعنی قرآن کریم 1/4 حصہ جس موضوع کے بارے میں لگا رہا ہے، قرآن کریم حکمت سے بھری کتاب ہے۔ یہ سخن وہ سخن ہے کہ جس کا سخنور حکیم کہلاتا ہے، خدائے حکیم ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ آخر یہ کون سا موضوع ہے کہ 1/4 قرآن کی آیات اس موضوع کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب سوال اٹھاتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عام ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کوئی علم تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کچھ واقعات کو بیان کر دیا جائے، کچھ اقوام کی تاریخ کو ذکر کیا جائے، کچھ بادشاہوں کی تاریخ کو ذکر کیا جائے، بلکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔
قرآن کریم وہ نسخہ وحی ہے کہ جو انسانوں کی سعادت کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم وہ شفا ہے جو انسان کے دلوں کے امراض کو شفا بخشتی ہے۔ تو قرآن کریم میں کوئی کتاب تاریخ نہیں ہے، اس کے باوجود 1/4 آیات قرآن کریم کی تاریخ کے متعلق ہیں۔ کتاب ہدایت، کتاب حکمت، کتاب علم و دانش میں تاریخ کے واقعات کو ذکر کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے، اور ایک شبہ ہے جس کا ازالہ کرنا ہے، تاکہ کم سے کم ہم جواب دے کر اس مقام پر آ جائیں کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ قرآن کریم نے جس موضوع کو اتنی اہمیت دی ہے اور 1/4 اپنی آیات کو جس میں لگایا ہے، اس کا تعلق تاریخ کے کسی صفحے سے یا چند صفحات سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے حال سے ہے۔ ان کا تعلق صرف ماضی سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق حال اور مستقبل سے ہے۔ سراسر وہ ہماری ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں، سراسر وہ ہماری سعادت اور ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ پہلے عام فہم انداز میں اگر ہم اس طرح کہیں کہ دیکھیے، اگر ہم کسی تعلیمی مرکز کو فرض کرتے ہیں، مثلاً ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے، اسکول اور کالج فرض کریں ایک ایسا اسکول ہے کہ جو سالہ سال سے تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے، اس سے دسیوں سینکڑوں طلاب بیجز اس سے برآمد ہوئے ہیں، اس سے نکلے ہیں، ان کا پاسنگ آؤٹ ہوا ہے وہاں سے۔ اب اگر حالیہ جو طلاب، جو اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کو پچھلے والے اسٹوڈنٹس کی خبریں بتائی جائیں اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس طرح سے پڑھا، ان کی پڑھائی میں یہ اونچ نیچ آئی، یہ فراز و نشیب آئے، اور اس فراز و نشیب کے مد مقابل جو وہاں کے پرنسپل تھے یا وہاں کے مدیر تھے، انہوں نے اس طرح سے اپنا موقف اختیار کیا، اپنا برتاؤ کیا، یا اس سسٹم نے اس طرح سے ان سے بیہیو کیا، تو اگر 2 صورتیں نکلتی ہیں، یا تو وہ اسکول ایسا اسکول ہے کہ جس کا قانون ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ مدیر کے اور پرنسپل کے بدلنے سے وہ بدلتا رہتا ہو، بلکہ وہ ایسا قانون ہے کہ جو روز اول سے لے کے آج تک وہ قانون ایسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح سے وہ مدیر بھی روز اول سے، وہ پرنسپل بھی روز اول سے چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس مدیر کا قانون کو نافذ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی یکساں رہا ہے سارے بیجز کے ساتھ۔ اب جب صورتحال اگر ایسی ہو تو اس صورت میں حالیہ پڑھنے والے طلاب کے لیے اگر گزشتہ بیجز کی بات کی جائے، ان کی تاریخ کو دہرایا جائے اور ان کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ جب انہوں نے اس طرح بیہیو کیا تو ان کے ساتھ اس طرح ہوا، انہوں نے اس طرح کیا تو اس طرح ہوا، تو یہ حالیہ بیجز کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ بھی اس طرح سے عمل کریں گے تو خواہ نہ خواہ جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا پرنسپل کا، وہ بھی انہی جیسا ہوگا جو پہلے والوں کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ قانون ایک ہے اسکول کا، اس قانون کو نافذ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک ہے، تو اس بنا پر کل کو جو بھی واقعات پیش آئے اس کے مد مقابل جو بیہیو رہا مدیریت کا یا پرنسپل کا، آج ہم وہ اسی طرح سے اگر برتاؤ کریں گے، مثلاً فرض کیجئے کل اچھا پڑھا تو اچھا نتیجہ لیا، تو آج بھی یہی ہے کہ آج اچھا پڑھیں گے تو اچھا نتیجہ لیں گے۔ کل والے بیجز نے نافرمانی کی یا سستی دکھائی یا اپنے رہبر اور ٹیچر کی بات نہیں مانی تو آج تو وہ ناکام ہو گئے، اسی طرح آج کے بیجز میں بھی یہی حکم جاری ہوگا۔ جب انہیں یہ سنایا جائے گا کہ دیکھیے پچھلے بیجز میں یہ ہوا، انہوں نے یہ کام کیا اس لیے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یا برعکس
انہوں نے محنت کی، انہوں نے جد و جہد کی، تو انہیں کامیابی کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ آج کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوگا، ایک طرح سے مفید ثابت ہوگا، ہدایت کا باعث ہوگا، اور ان کے لیے نہ صرف ہدایت کا باعث ہوگا بلکہ ان کے لیے یہ امید افزا بات ہوگی۔ اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے قرآن کریم نے جو گزشتہ اقوام کی بات کی ہے اور ان کے نشیب و فراز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس نشیب و فراز میں سے ہر فراز اور ہر موڑ پہ جو ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ تھا اور خدا کا برتاؤ تھا وہ کیا تھا، وہ بیان کیا ہے۔ جب یہ ہم سنتے ہیں اور آج یہ باور کرتے ہیں کہ وہی خدا جو حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ تھا، وہی خدا آج اس قوم کے ساتھ بھی ہے، جو اس کا برتاؤ تھا اس قوم کے ساتھ وہی ہماری قوم کے ساتھ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اشارہ ہوا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اپنے پروردگار کے فیصلوں کو اور طرز عمل کو اور قانون کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے کبھی بھی، چاہے وہ قوم کوئی بھی قوم ہو، امت کوئی بھی امت ہو۔ چنانچہ اس نقطے کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گزشتہ اقوام کے کثرت کے ساتھ اتنے زیادہ واقعات قرآن کریم میں کیوں پیش کیے گئے ہیں۔ وہ گزشتہ قوم کے واقعات نہیں ہیں، وہ ہمارے واقعات ہیں، وہ انسان کے واقعات ہیں۔ چنانچہ اس امر کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو انشاءاللہ ہم ان آیات سے اچھے طریقے سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے روز اور اگلی گفتگو میں ہم قرآن کریم سے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کریں اور اس چیز کو اور زیادہ ملموس کر کے محسوس طریقے سے آپ کے سامنے آیات کی روشنی میں پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔